بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الہدی احمد مصطفیٰ والی بطا شافی روز محشر و جزا سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدسہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معجزہ اور مقدس کلام کی قائد مبارک ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ احباب کے گوش گزار کیا۔ دعائے اللہ رب العالمین اس آیت اور حدیث کی روشنی میں مجھے اپنے بات صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے کی توفیق دے اور میری کہیں بھی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے بعد رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے والی جو باتیں ہیں ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب، بھائی، ساتھی، بزرگ اور اسی طرح مائیں اور بہن اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہیں، تیاری کر کے بر وقت جمعہ جیسی اہم ترین اور مقدس ترین عبادت کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچ چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے مریض ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور جتنے بھی نیک تمنائیں لے کر کے آئے ہیں رب العالمین سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے اور قدم قدم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے مالا فرمائے۔ یہ انتہائی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب العالمین اپنے جن بندوں کو یہ توفیق عنایت فرما رہا ہے، اللہ اپنی جن بندیوں کی یہ توفیق عنایت فرما رہا ہے کہ وہ جمعہ جیسی عبادت کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے اور اس کے لیے اہتمام کرتے اور اس کے لیے تیاری کرتے اور ہر وقت اللہ کے گھر میں چل کر کے آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، اس کی عطا کردہ توفیق ہے جس پر اس خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرات، گزشتہ جو سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اور میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ اس گفتگو کا اگلا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو گزشتہ جمعہ میں نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العالمین اگر ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں اور ان کو ظلم کرنے کا لمبا وقت ملتا ہے دنیا میں، تو اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے ظالم کو ڈھیل دینے کی جو حکمت قرآن میں اللہ کے رسول کے فرمان میں آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی سلسلہ گفتگو کا آج دوسرا حصہ یہ ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہونا ہے۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے لوگوں ظلم سے بچو۔ دنیا میں بندہ ایک ظلم کر کے جائے گا اور قیامت کے روز اس کے نتیجے میں اس کو کئی ظلمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظلم کا قرآن کریم نے اور عربی لغت میں جو معنی آیا ہے وہ ہے اندھیرا۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم ظلم کر کے جاؤ گے تو آخرت میں تمہیں کئی اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور قرآن کریم کے 2-3 مقامات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قیامت کے روز بندے کو روشنی چاہیے ہوگی، نور چاہیے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اہل ایمان کے سامنے ان کا نور ہو اور وہ نور کی روشنی میں اپنا راستہ طے کر رہے ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کہا یہ منافقین، یہ کافر اہل ایمان کو کہیں گے نقتبس من نورکم، کہیں گے ذرا ٹھہرو ہمیں بھی نور سے کچھ فائدہ اٹھا لینے دو۔ چنانچہ اس نور کی روشنی میں چل کر کے جا رہے ہوں گے اور روشنی کی ضرورت ہو، لیکن ان کو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ وہ نور جس کا بندوبست کر کے آنا تھا، اس کا بندوبست کرنے کا جو تمہارے پاس موقع تھا، وہ دنیا تھی۔ دنیا میں جو بندوبست کر کے آیا ہے آج اس کو نور ملنا ہے، جس نے دنیا میں بندوبست نہیں کیا آج نہیں ملے گا اس کو۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو بندہ ظلم کر کے جائے گا قیامت کے روز اس کو کئی اندھیروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ ظالم کو کیا کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور اس کی حکمت میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ظلم دنیا میں جہاں بھی ہوا ہے اللہ نے اپنے قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ ظالم کو اس کی سزا بھی ضرور دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ فرماتے ہیں ظلم اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے تحت فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ظالم کو کچھ وقت کے لیے اللہ مہلت ضرور دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہ اس کے ظلم سے غافل ہوتے ہیں، نہ اللہ اس کے ظلم کو پسند فرماتا۔ اللہ کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ظالم کو اللہ، دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ ظالم کو اللہ ضرور سزا ضرور دیتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے اس کے پیچھے اس کی وجہ اس کا ظلم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا گھوڑا اگر دنیا میں برسا ہے تو اس کی وجہ پیچھے ظلم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا سے اگر اپنی رحمت اٹھائی ہے، برکت اٹھائی ہے، اللہ نے دنیا میں ذلت اور رسوائی دنیا والوں پر مسلط کی ہے، اس کے پیچھے وجہ دنیا والوں کا ظلم تھا۔ قرآن نے بڑی مثالیں اس حوالے سے، بڑی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی کسی قوم کا ظلم حد سے تجاوز کرنے لگا ہے، جب بھی کسی قوم کا ظلم حد سے بڑھنے لگا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گرفت فرمایا، اللہ نے اس کو عذاب میں مسلط کیا۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجیے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بہت ساری مثالوں کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کو دیکھیے، قوم نوح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ان کو پکڑا، اللہ نے پانی میں ان کو غرق کیا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا عذاب جو آیا تھا، سب سے پہلا بڑا عذاب ہوئی تھا قوم نوح کی بربادی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو برباد اس لیے کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ اور یہاں ظلم کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ان کا ظلم کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی جائیدادوں میں قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں میں قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو جان سے باہر ڈالتے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے جو ان کے ظلم کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا ظلم کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، ان کا سب سے بڑا ظلم اس وقت جو تھا وہ شرک تھا۔ اور شرک وہ ظلم ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ظلم عظیم کہا۔ قتل کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے جنات میں قبضہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا ناحق مال کھا جانا بھی ظلم ہے، کسی کو حق سے محروم کر دینا بھی ظلم ہے، کسی کو ناحق جہل میں بند کروا دینا بھی ظلم ہے، کسی پہ ناحق مقدمہ کر دینا بھی ظلم ہے، کسی پر تہمت لگا دینا بھی ظلم ہے۔
دنیا میں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا بھی ظلم ہے، لیکن یہ سارے مظالم اپنی اپنی جگہ پر رب کا قرآن کہتا ہے کہ شرک جیسا بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہا شرک سب سے بڑا ظلم، اور قوموں کے اندر یہی ظلم تھا۔ وہ کیا کہتے تھے رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی ان کو سمجھاتے رہے، توحید کا آغاز کرتے رہے، توحید کی تبلیغ کرتے رہے، توحید سمجھاتے رہے، مگر اس کے باوجود اس قوم نے کہا نہ بھائی ہم تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ان سے دور ہٹنے والے نہیں۔ چنانچہ جب ان کا یہ شرک والا ظلم حد سے بڑھ گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ شرک والا ظلم جب ان کو حد سے بڑھ گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عذاب کا فیصلہ کیا اور پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ ایک مثال، دوسری مثال، جب بھی کسی قوم کا ظلم حد سے بڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، اور تو عذاب میں مبتلا ہے۔ قوم عاد کو دیکھیں، قوم عاد کا بھی یہی ظلم تھا۔ ان کو وقت کے نبی نے کیا کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید سمجھا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے بارہ سمجھانے کے بعد قوم نے آگے جواب کیا دیا، قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ کہتے تھے اے ہود تو اس لیے آگے ہے کہ ہم اپنے وہ آبا و اجداد کے جو بنائے ہوئے معبود ہیں ان کو سب کے چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، گانا نہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ فاقنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، کہنے لگے جو عذاب تو لینے لے آنا ہے لے آ، نعوذ باللہ۔ یعنی وقت کے نبی کو اس انداز سے انہوں نے مذاق کا نشانہ بنایا، کہتے ہیں کہ جو عذاب لینا ہے لے آ، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں جی، قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، اللہ کی توحید سمجھائی، اور ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا کہ اے صالح اگر تو سچا ہے کوئی نشانی بھی آگے دکھا دے، اور نشانی اپنی مرضی کی کیا مانگی کہ اس سامنے والے اس پہاڑ سے ہمارے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونٹنی کر کے آ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، مطالبہ پورا اللہ نے کر دیا۔ اب جب سامنے اونٹنی آ گئی تو کہا اب اس کا ادب کرنا پڑے گا، اس کا احترام کرنا پڑے گا، اس پر ظلم نہیں کرنا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی، کنویں پہ آئے گی، ایک دن تم نے پانی لینا ہوگا، اور جس کا گھاس کھائے، جس کے کھیت میں جائے، کسی نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی بیعت بھی نہیں کرنی، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ لیکن اپنی مرضی سے جو نشانی مانگی تھی، اب چند دن کے بعد بہت پریشان تھی کہ یہ عجیب بات ہے، یہ سارا پانی یہ بھی جاتی، ہم کہاں جائیں، یہ سب کے کھیت خراب کرتی پھرتی نعوذ باللہ۔ پھر کیا کیا، فَأَخَذُوا النَّاقَةَ وَوَضَعُوا مَعَهَا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہتے ہیں صالح ظالموں نے ظلم کیا کیا، اس کے پوچھے کاٹ کے رکھ دی، اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ صالح اگر تو واقعی رسول ہے جو عذاب لینا ہے لے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اسی طرح قوم مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جب ان کا لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس حوالے سے بڑھ گئی کہ ناپ تول میں کمی کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اپنے ہر گاہ کو کیا انہوں نے اپنے ہر گاہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ قوم لوط کا ظلم جب حد سے گزرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور اسی طرح جب
فرعون ظالم بن بیٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا اور اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل پر اس قدر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ کیا کرنے لگا؟ وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. کتنا بڑا ظلم تھا، جہاں پتہ چلتا بچہ پیدا ہوا جا کے ذبح کر دیتے، بچی ہے تو چھوڑ دیتے، بچہ ہے تو اس کو کیا کرتے تھے؟ ذبح کر دیتے. یعنی اس وقت کی بنی اسرائیل جو قوم تھی اس پر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے جرائم کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں، لیکن یہ چند ایک مثالیں میں نے اس حوالے سے پیش کی ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے، جب بھی اللہ نے عذاب کا گھوڑا برسایا ہے، جب بھی اللہ نے کسی قوم کو برباد کیا ہے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے، تو وجہ کیا تھی؟ ظلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے. فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اللہ فرماتے ہیں کتنی بستی ایسی تھی، کتنے علاقے ایسے تھے، کتنی قومیں ایسی تھی، بڑے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے دنیا کے اندر. فَأَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ فرماتے ہیں جب وہ ظالم بن گئے، جب ان کے ظلم سے تجاوز کرنے لگے، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے عذاب کا گھوڑا برسایا اور ہم نے ان کو تہس نہس اور برباد کر کے رکھ دیا. اور رب تعالیٰ کے قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. فرماتے ہیں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑتے ہیں، اللہ کی پکڑ ایسی ہے، اللہ کی گرفت ایسی ہے، اللہ کی سزا ایسی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جب بستیوں کی بستیاں جب ظالم بن جائیں اور ان کا ظلم جب سے تجاوز کرنے لگے، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارا عذاب کا گھوڑا برس جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم ان کو ان کے جرائم کی سزائیں دیتے ہیں. لیکن کب؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظالم بن جاتے ہیں. رب تعالیٰ کی قرآن کے کون مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ فرماتے ہیں یہ بستیاں، یہ قومیں جو اس زمین کے اندر آباد تھے، جو خوش و خرم زندگیاں بسر کر رہے تھے، جو بڑے امن و امان کے ساتھ اپنی زندگیوں میں بسر اپنی زندگیوں میں مگن تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لما ظلموا، جب یہ ظالم بن گئے، جب ان کے ظلم حد سے تجاوز کرنے لگے، أَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو اوپر اپنے عذاب کا گھوڑا مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا. قرآن کریم کی کتنی آیات سے اور اسی طرح گزشتہ اقوام کے یہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ عذاب آ جائے، وجہ کیا تھا؟ لوگوں کا ظلم. جب قوم بحیثیت قوم کے ظالم بنی ہے اور ان کا ظلم جب حد سے تجاوز کیا، ظالم بننے کے بعد بھی اللہ مہلت دیتے، اور مہلت کے حوالے سے گزشتہ بھی میں نے تفصیلی خطبہ دیا کہ ظالم بننے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں جس کے اندر اللہ کی بے شمار حکمت ہے. لیکن ڈھیل دینے کے باوجود، مہلت دینے کے باوجود، ان کو اصلاح کا موقع دینے کے باوجود جب قوم اپنے ظلم سے باز نہیں آتی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سزا دیتے ہیں.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. یہاں بھی اللہ وہی بات بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لنہلکن الظالمین. اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے ہم دنیا میں جو ظالم بنے گا, جو قوم دنیا میں ظالم بن جائے گی, جو بستی دنیا میں ظالم بن جائے گی, جس علاقے کے لوگ دنیا میں ظالم بن جائیں گے, اللہ فرماتے ہیں ایک نہ ایک وقت میں ہم ان کو ضرور گرفت میں لے کر کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کو ضرور ہم سزا ان کے اوپر مسلط کر کے چھوڑیں گے. لہذا ظالم کو اللہ سزا ضرور دیتے. دنیا میں اگرچہ محسوس نہ ہو, بس اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انداز سے کسی ظالم کو ظلم کی سزا دے دیتے ہیں کہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, اور عام دیکھنے والا بندہ بھی محسوس نہیں کر سکتا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دیتے ہیں, ضرور دیتے. اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی ظالم کو چھوڑ دیتے چلے جائے تو آخرت کی سزا تو بہتر ہے. اس میں تو ذرہ ایک فیصد بھی اس میں شاید نہیں ہو سکے. وہاں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انصاف کروانا ہے, ایسا انصاف کروانا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ذرے برابر بھی اگر کوئی ظلم کر کے گیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک مظلوم اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ بدلہ ضرور دے گا. حتیٰ کہ انسان تو مکلف ہے, انسان تو مکلف ہے, عاقل مخلوق ہے, لیکن اللہ کی وہ مخلوق جو مکلف نہیں ہے. بکریوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا, بکریوں کا. دنیا میں اگر سینگ والی بکری, بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, اس کو ٹکر ماری ہوگی, اس کو سزا دی ہوگی, تو قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ دونوں کو زندہ کرے گا. دونوں کو زندہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جس کے سینگ نہیں تھے اللہ اس کو سینگ دے دیں گے, اور سینگ والی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سینگ چھین لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائیں گے, انصاف کروائیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کو اس ظالم کے ظلم کا بدلہ دلوائی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر ختم کروا دیں. یہ کس لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ, یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ انصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے جو انتہائی عدل پر ہو. حضرات دو باتیں, انہو لا یحب الظالمین, پہلی بات اللہ ظالم کو, اللہ ظلم کو پسند نہیں فرماتے. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو سزا ضرور دیتے ہیں. ظلم کے حوالے سے دو باتیں. اب یہ تیسری بات رب تعالیٰ کا قرآن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے. اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین. دنیا میں جو بندہ جس شکل میں بھی ظلم کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ کی لعنت ہی برسے گی, اللہ کی لعنت ہی برسے گی. حضرات یہ بات بڑی قابل توجہ ہے, بڑی قابل غور ہے. حضرات ظلم دنیا میں کیا ہے؟ ظلم کے بے شمار شکلیں ہیں, ظلم کے بے شمار صورتیں ہیں, ظلم کے بے شمار اقسام ہیں. کوئی بندہ کسی حوالے سے ظالم بنا کھڑا ہے, کوئی بندہ کسی حوالے سے ظلم کر رہا ہے. ہر ایک کے ظلم کرنے کے انداز اپنے اپنے ہیں, ہر ایک کے ظلم کرنے کی شکلیں اپنے اپنی ہیں. دکاندار اگر دکان پر بیٹھا اپنے گاہک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اگر کوئی سرکاری افسر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے تو آنے والے عہدہ درسی کرنے والے سائل کے ساتھ رشوت لے کر کے اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کوئی بندہ اگر صاحب حیثیت ہے, مال دولت کا مالک ہے, وہ غریب آدمی سے سود پہ قرضہ دے کر کے سود اسے لے کر کے اس سے ظلم کر رہا ہے. کوئی بندہ کسی کے جائیداد پہ قبضہ کر کے اس سے ظلم کر رہا ہے, کوئی بندہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے اس سے ظلم کر رہا ہے, کوئی بندہ کسی کی زمین پہ دکان پہ قبضہ کر کے اس پر ظلم کر رہا ہے, کوئی بندہ کسی پہ ناحق مقدمہ کروا کر کے اس سے ظلم کر رہا ہے, کوئی بندہ کسی پر تہمت لگا کر کے اس پر ظلم کر رہا ہے. حضرات باپ اپنی بیٹیوں کو جائیدادوں سے محروم کر کے اس پر ظلم کر رہا ہے, اور نوجوان اولادیں اپنے ماں باپ کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے اس پر ظلم کر رہی ہیں. یہ ساری کی ساری ظلم کی شکلیں ہیں, یہ ساری کی ساری ظلم کی صورتیں ہیں. اور میرے اور آپ کے معاشرے میں حضرات یہ ظلم کی ساری صورتیں ہوتی ہیں.
روزانہ جب آپ جناب والا فیس بک کھولتے ہیں یا روزانہ آپ اخبار کھولتے ہیں، کوئی کسی بھی دن کا کسی بھی تاریخ کا کوئی اخبار اٹھا کر کے دیکھ لیے کہ ایسے کسی ظلم کی داستان لکھی ہو۔ جب بھی آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں کہیں آپ کو خبر ملتی ہے کہ ظالم بیٹے نے باپ کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، اگر روزانہ آپ اخبار اٹھاتے ہیں آپ کو خبر ملتی ہے باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر دیا ہے، حضرات روزانہ کے اخبار میں آپ کی خبریں پڑھتے ہیں اور فیس بک کے پیج نکالتے ہیں، آپ خبریں اٹھا کر کے پڑھتے ہیں کہ کسی نے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا ظلم کر دیا ہے، کسی نے کسی کی جائیداد پر ڈاکہ ڈالنے کا ظلم کر دیا ہے، کسی نے کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنے کا ظلم کر دیا ہے۔ یہ سارے کی ساری ظلم کی شکلیں، یہ ساری کی ساری ظلم کی صورتیں ہیں جو میرے اور آپ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی۔ اب اگلی بات، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے آپ کو سمجھائی ہیں کہ اگلی بات جو آپ کے قرآن نے کہی ہے اس پر غور کیجیے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں سارے ظلم ہو رہے ہیں، باپ اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کا ظلم، جی، اور دکاندار کا اپنی گاہک کے ساتھ ظلم، اور صاحب حیثیت کا کسی غریب کے ساتھ ظلم، اور افسر کا کسی سائل کے ساتھ ظلم، رشوت لے کر کے ظلم، سود لے کر کے ظلم، ناجائز منافع خوری کر کے ظلم، اور جناب اعلیٰ قدر خوری کر کے ظلم۔ یہ مختلف ظلم کی صورتیں میرے اور آپ کے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، اور رب کا قرآن کیا ہے، اللہ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین۔ دنیا میں جو بندہ جس صورت میں کسی کو پر ظلم کر رہا ہے وہ اپنے لیے اللہ کی لعنتیں مول لے رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ ایک بات، اور اس کے ساتھ دوسری بات، رب تعالیٰ کا اعلان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اللہ فرماتے ہیں من یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، قرآن کریم کا جملہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، حضرت تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یظلم منکم، جو بندہ بھی کوئی ظلم کرے گا، جیسا بھی ظلم کرے گا، چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو، اپنوں کے اوپر ظلم ہو یا بھگانوں کے اوپر ظلم ہو، رشتہ داروں کے اوپر ظلم ہو یا غیر رشتہ داروں کے اوپر ظلم ہو، اور ظلم کرنے والا کوئی بھی بندہ ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حضرت افسر ہو، وہ نوکر ہو، وہ ملازم ہو، وہ استاد ہو، وہ شاگرد ہو، وہ اپنا ہو، وہ بھگانا ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، جو بھی ظلم کرنے والا ہو اور جیسا بھی ظلم کرنے والا ہو، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رب تعالیٰ کا اعلان، اس کا فرمان، اس کی وارننگ اور اس کی چیلنج ہے، اس کا چیلنج ہے من یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا۔ اللہ فرماتے میری اس دھرتی پر رہ کر کے، میری اس زمین پر رہ کر کے جو بھی بندہ کسی کو جیسا بھی ظلم کرے گا، اللہ فرماتے نذقہ عذابا کبیرا، اللہ فرماتے بہت بڑے عذاب میں اس کو مبتلا کروں گا۔ یہ اللہ کا اعلان بندے کو بسا اوقات، میں نے پہلے عرض کیا، محسوس نہیں ہوتا وقتی طور پر، دیگر ارد گرد پیشوا میں لوگوں، ارد گرد رہنے والے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ بسا اوقات گزارے کا ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ اس کے کاروبار ہوتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ کھاتا پھرتا ہو، جناب والا بڑا خوشحال زندگی بسر رہا ہے، بڑے عمل میں، بڑی کمانیت میں، لیکن اندر کھا کے جو اس کے گھر کے حالات ہوتے ہیں، اور اندر کہتے ہیں جو اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی جیتی جی وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس کو کچھ نہیں۔ اللہ کو سوات ایسی بھی سزا دے۔ حضرت رب تعالیٰ کا قرآن کتنے باتیں ہوگی؟ نمبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو سزا ضرور دیتے ہیں۔ اور حضرات تیسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی بندہ دنیا میں ظلم کرے گا میں اس کو عذاب کبیرہ، اللہ فرماتے بہت بڑی سزا دوں گا۔ حضرات یہ چوتھی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ نے کہا دنیا میں جو بندہ بھی کسی طرح کا کوئی ظلم کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں برستی رہے گی۔ اور حضرات یاد رکھیے، جس بندے کو براہ راست میرے رب کی لعنتیں برس رہی ہو، پھر
پھر اللہ اس پر رحمت نہیں کرتا، پھر اس کے اوپر برکتیں نہیں آتی، اسے تمانیت نصیب نہیں ہوتی، اسے زندگی میں امن نہیں ملتا، اسے اپنی اولاد سے عزت نہیں ملتی، حضرات اسے اپنے شاگردوں سے عزت نہیں ملتی، حضرات دنیا میں اس کی زندگی ذلت کا شکار ہوتی ہے، دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، دنیا میں پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ اس کے ظلم کرنے کی سزا ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ ظالم ظلم کرے گا تو کیا کرے؟ اللہ لعنت اس کے اوپر فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا۔ حضرت اگلی بات رب تعالیٰ کا اعلان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کوئی ظالم مل جائے پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے یہ کتنی بڑی معلومی ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت آئیے اگلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، دنیا میں ظلم کرنے والا جو بھی ہوئے گا کبھی اللہ اس کو کامیابی نہیں دیتے، اللہ اس کو کبھی کامیابی عطا نہیں کرتے، انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، کبھی بھی دنیا میں ظالم کامیاب نہیں ہوا، نہ قیامت کے لیے کبھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک اور انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد خاب من حمل ظلما۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں نکرہ اللہ نے استعمال کیا، نکرہ ظلما، ظلمن کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی ظلم، چھوٹا ظلم، بڑا ظلم، جیسا بھی ظلم، جس کو بھی ظلم کہا جائے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو بندہ جس طرح کا کوئی بھی ظلم کرے گا کبھی اللہ اس کو کامیابی نہیں دیں گے، قد خواب، اللہ فرماتے ہیں ناکام ہی رہے گا، نامراد ہی رہے گا، اللہ اس کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے۔ اور دنیا کی تاریخ میں سے مثالیں موجود، قرآن کریم نے جتنے بھی مثالوں کا تذکرہ کیا، اب جتنے بھی وقت کے نبی آئے، نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جتنے بھی ظالم آئے کوئی کامیاب ہوا؟ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا ہے، کامیابی اللہ نے کس کو دی ہے؟ اپنے بندے حضرت ابراہیم کو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی ظالم قوم آئی، اللہ نے کامیابی اپنے نبی کو دی ہے۔ حضرت عاد، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت کا فرعون اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا، بڑے ظلم اس نے کیے، لیکن اللہ نے کامیابی اپنے موسیٰ، اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ قوم فرعون کے اتنے ظلموں کے باوجود وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں ظالموں نے کتنے ظلم کیے، ظالموں نے کس قدر بڑے بڑے مظالم ڈائے، صحابہ کے اوپر ظلم کیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کر دی ہے، مگر کامیابی کس کے مقدر میں ہوئی ہے؟ ظالم کامیاب نہیں ہوئے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، آج تک ظالم کامیاب نہیں ہوئے اور کبھی ہو نہیں سکتے۔ افغانستان میں روس آیا کامیاب، ظالم بن کر کے آیا کامیاب نہیں، افغانستان میں جناب امریکہ ظالم بن کر کے آیا کامیاب نہیں ہوا، اب فلسطین میں اسرائیل لگا ظالم بن کر کے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوئے گا۔ اور انڈیا نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوموں کو شہید کیا ہے، ہمارے یقین اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ ان کو بھی برباد کرے گا، اللہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے مالا مال کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ حضرت اگلی اور آخری بات، ظالم کے خلاف جب کوئی مظلوم بد دعا کر دے، اللہ اس کی بد دعا ضرور سن کر کے ظالم کو سزا ضرور دیتے ہیں۔ تاریخ میں بڑی مثالیں موجود ہیں، نبی کائنات کا فرمان علی شان ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچ کر کے رہو، اس کے دل سے جو نکلنے والی آہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ اسے رد نہیں کرتے، اور مظلوم جس کے حق میں بد دعا کرتے اللہ اس کو سزا ضرور دیتے ہیں۔
ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ ظالموں کو شہید کیا، ظلم کیا، اور انشاءاللہ ان کے خاندان کی یہ آہیں مظلوم بن کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آہیں ضرور پہنچی ہوں گی، اور میرا رب ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ان کو ضرور برباد کر کے رکھے گا۔ حضرات ظالم کے انجام کے حوالے سے چند ایک گزارشات اور معروضات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سے اگلی بات گفتگو کا اگلا حصہ یہ ہے، حضرات حالات کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، 4 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آج کل کے حالات کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات، اس وقت کے جو حالات بنے پڑے ہیں، ان حالات میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں۔ ملکی سالمیت کے لیے، عافیت کے لیے دعائیں کریں جتنی ہو سکتی۔ یہ دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے بحیثیت مسلمان کے کہ ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی ساری زندگی کی دعائیں عافیت کی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سبق یہی دیا، ہدایت یہی دی ہے کہ ایسی فطروں سے پہلے کیا کرنا ہے؟ عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ رکھے، اللہ بچا، فتنہ ہے، آزمائش ہے، دعائیں کثرت کے ساتھ۔ نمبر 2، دوسری بات کہ بھروسہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ نے اگرچہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے نوازا ہے، ہماری فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج ہے، آدھی دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے، اور ایمان کا جذبہ رکھنے والے ساتھی اور بھائی ہیں ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ مطلب یہ ہے کہ میڈیا پر یا ایسے گفتگو میں یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہماری بڑی فوج ہے جی، ہمارے پاس بڑی مہارت نہیں، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دلیل موجود ہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ یہی کہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، جب بھی کوئی بات ہو تو یہ کہہ کہ بھائی ہمارے ساتھ اللہ، ہمیں کیا فرما، یعنی بھروسہ اللہ کی ذات، کامل بھروسہ اللہ کی ذات۔ تیسرے نمبر پر حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت فوج اور مملکت یعنی حکومت وہ ایک بیچ میں ہے الحمدللہ، تو بحیثیت عوام کے ہمیں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے تبصروں سے گریز کریں، اپنے تبصروں سے گریز کریں۔ یعنی اس وقت کی جو حالات ہیں ہمیں سب کو ایک پیج پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ایک پیج پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، افواج کے معاملات سے یا حکومت کے معاملات سے ہر بندے کو اپنے اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہ موقع اختلافات کا نہیں۔ اس موقع پہ ہمیں سب کو کیا کرنا ہے؟ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جانا ہے۔ ان کی جو پالیسی ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، مطلب ہماری صورت حال یہ کہ ہم نے زندگی میں کبھی مچھر نہیں مارا، مکھی نہیں ماری، اور ہم یہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، ایسے کر دینا چاہیے۔ نہیں بھائی، اس کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ماہر آدمی ہے، ان کو پتہ ہے حالات اور معاملات، تو ان کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے ایسے تبصروں سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی حکومت اور اپنی فوج پر پورا اعتماد کرنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر ایک پیج پر آ جانا چاہیے۔ اگلی اور آخری بات جو یہ حامل ہے، اکثر و بیشتر میرے اور آپ کے سوشل میڈیا پر نا ایسے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، غیر مصدقہ خبریں ہیں، افواہیں ہیں، خام خواہ افواہیں پھیلا کر کے قوم کو مطلب خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں بالخصوص جو سوشل میڈیا کی خبریں ہیں نا، جب تک اس کی کوئی تصدیق نہ ہو آگے نہ پھیلا، خام خواہ سے خوف و ہراس پیدا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی ایسی خبر تمہارے پاس آئے، فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ فَرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کی جو افواہیں آتی ہیں ان کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ان کا کیا کرنا ہے، جو ان کا تجزیہ کرنے والے ہیں، جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ لہذا خام خواہ کی افواہیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ 4 کام کرنے والے ہیں، 4 کام۔ نمبر 1 میں پھر اختصار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 دعائیں کثرت سے، ملک سالمیت کے لیے، وافیت کے لیے۔ نمبر 2 اگرچہ ہمارے پاس وسائل ہیں، اگرچہ ہماری فوج سب سے بہترین فوج ہے، لیکن بات جب بھی کریں تو یہی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تیسرے نمبر پر ہمیں اپنی فوج اور اپنی حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ لگانا چاہیے، خام خواہ کے تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات کہ ہمیں افواہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ 4 باتیں آج کل کے حالات کے حوالے سے ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج ہم 2 کام کریں گے۔ نمبر 1
دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ نمبر 1 پہلی چیز ہی یہی ہے کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو بھیجتے تھے نا کسی مہاد پر، پہلے دعائیں کرتے تھے. اور لڑائی اس وقت تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک نماز کا ٹائم نہ ہو جاتا اور دعائیں نہ ہو جاتی. آج کسی مہاد پر ہوتے نا آپ کہتے ہیں اٹھائے جاؤ، ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، ظہر کی نماز ہوگی، نماز کے بعد مدینہ والے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے اور ہم یہاں نماز پڑھیں گے، دعائیں ہوں گی اس کے بعد ہم پڑھیں گے. یہ دعا سب سے پہلے. لہٰذا دعا کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جمعے کی دوسری رکعت میں ہم قنوت نازلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری رکعت میں جب رکوع سے اٹھیں گے نا تو دعا کریں گے قنوت نازلہ کی. اور دوسرا کام دوسرا یہ کہ ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے، تو ان کے لیے ہماری جماعت کا پلان اور پروگرام یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ تمام مساجد میں ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا. تو انشاءاللہ سلام سے نماز سے فارغ ہو کر کے غائبانہ نماز جنازہ مختصر سے پڑھیں گے، سارے بھائی جنازہ پڑھ کے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.